صفحہ نمبر 33 آیت نمبر 224 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، آپ لوگ اللہ کی قسم کو آڑ نہ بناؤ، ان تبروا اس بات میں کہ آپ لوگ نیکی نہ کریں، وتتقوا اور تقوی چھوڑ دیں، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں میں صلح کرنا چھوڑ دیں، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے علم والے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائیں گے لغو قسموں میں، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن اللہ تمہاری گرفت فرمائیں گے ان قسموں میں جو دل سمجھ کے کھاتے ہو، واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والے بردبار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں ایک خاص واقعے کے متعلق فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی کے گھر گئے تو بہن اور بہنوئی میں کچھ آپس میں ناراضگی نچاکی پائی، تو فرمانے لگے اللہ کی قسم نہ تمہارے گھر آؤں گا نہ تم دونوں میں صلح کروں گا۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کے گھر جایا کرو۔ فرمانے لگے میں نے قسم کھائی اور قسم کے خلاف میں نہیں کر سکتا۔ تو اس پہ یہ آیات نازل ہوئی کہ نہیں، ہر قسم پہ تو مواخذہ نہیں ہے۔ قسم کو عربی زبان میں یمین کہتے ہیں اور قسم کی 3 قسمیں ہیں، اور فرمایا کہ لغو قسم پہ کوئی مواخذہ نہیں۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، لغو، غموس اور منعقدہ۔ لغو اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو مغالطہ ہوا، دیکھا ہے کہ زید آیا تھا، اس آدمی کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ابھی گزرا یہ زید تھا، اپنے دل میں اس کو یقین ہے کہ یہ زید تھا، لیکن وہ زید تھا نہیں حقیقت میں، یہ کوئی اور تھا، زید کی طرح لباس پہنا ہوا، اس کی طرح ٹوپی، تو اس کو خیال ہوا کہ یہ زید ہے، وہ زید تھا نہیں، اس کو ذہنی مغالطہ ہوا، تو اس نے قسم کہی کہ قسم ہے کہ زید تھا۔ یہ یمین لغو ہے، اس کو ذہن مغالطہ ہوا، یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، صغیرہ گناہ میں آتا ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، کفارے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جرم چھوٹا ہے،
اور ایک ہے یمین منعقدہ، مستقبل کے متعلق قسم کا کہ جی میں آپ کے گھر قسم ہے کہ نہیں آؤں گا، مستقبل نہیں آؤں گا، مستقبل ہے، یہ یمین منعقدہ ہے کہ جب بھی اس بات کا انعقاد ہوگا تو پھر اس پہ کفارہ آئے گا۔ اب اس کام کو دیکھیں گے، اگر یہ کام کوئی تقویٰ کا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہ وہ کام چھوڑے اور کفارہ دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اگر وہ کام ایسا ہے کہ اس نے فرض کیا قسم کا ہی کہ میں رشتہ داروں کے گھر نہیں جاؤں گا، تو یہ یمین منعقدہ تو ہے، لیکن رشتہ داروں کے گھر نہ جانا تو گناہ ہے۔ گناہ پہ ڈٹے رہنا قسم کی وجہ سے کہ میں نے قسم کھائی ہے، اس سے شریعت میں ممانعت ہے۔ جاؤ وہاں، یہ نیکی کا کام ہے، یہ کرو، ان کے ہاں گھر جاؤ، لیکن جانے کے فوراً بعد آپ نے کفارہ دینا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو وہ ایک سوٹ دو، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ۔ اگر یہ دونوں کام آپ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس مال نہیں ہے، تو پھر 3 دن روزے رکھو۔ بس اب آپ کا کفارہ ادا ہو گیا ہے، اب آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ یمین منعقدہ ہے۔ اس میں کام کو دیکھیں گے، نیکی کا ہے وہ کام کر اور قسم کا کفارہ دو، گناہ کا کام ہے نہیں کرنا چاہیے مت کرو، جب کیا ہی نہیں ہے تو کفارہ ہی نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ہے یمین غموس، ماضی کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ یہ دکان زید کی نہیں ہے، کورٹ میں جا کے قسم کہا رہا ہے، قسم ہے یہ دکان میری ہے، سمجھ رہا ہے دل میں میری نہیں ہے، لیکن پھر بھی قسم کھا رہا ہے۔ جہاں بھی قسم کھائی، یہ قسم عدالت کے ساتھ خاص نہیں ہے، ویسے میں نے سمجھنے کے لیے کورٹ کا کہا ہے۔ تو یہ یمین خموس ہے، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، اس پہ بھی کفارہ نہیں ہے۔ اس پہ کفارہ اس لیے نہیں ہے کہ جرم بہت بڑا، جرم بہت بڑا ہے، اس لیے کفارہ نہیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں قسم کا ذکر ہے، لغو قسم پہ کچھ بھی نہیں ہے جس میں ذہنی مغالطہ ہوا، اور منعقدہ قسم میں کام کو دیکھیں گے، کام نیکی کا ہے کرو کفارہ دو، اور کام گناہ کا ہے مت کرو نہ کفارہ دو۔ کفارہ دیا پھر گناہ نہیں۔ اور یمین غموس وہ ماضی میں یا حال میں سمجھ کر جھوٹی قسم کھا لینا، جانتے ہوئے، مغالطہ نہیں ہو رہا، سمجھ رہا ہے، پھر جھوٹی قسم کھا رہا ہے یہ چیز میری ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پہ کفر اس لیے نہیں ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، جرم بہت بڑا ہے، بس استغفار کرتے رہے، اللہ تو بخش سکتے ہیں، لیکن قانون میں، شریعت کے قانون میں جرم بہت بڑا ہوا ہے۔ تو قسم کا باب یہ وہ 3 اقسام میں منقسم ہے، شریعت انہی کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ آپ لوگ اپنی قسم کو آڑ نہ بناؤ کہ آپ لوگ
سے تقوی سے اور لوگوں کے درمیان صلح سے رک جائیں. واللہ سمیع علیم، اللہ سن رہے ہیں اور علم والے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالی یمین لغو پہ تمہارا مواخذہ نہیں فرماتے. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اس قسم پہ مواخذہ ہے جو جان بوجھ کر دل سمجھ کے آپ لوگ کھائیں. واللہ غفور حلیم، اللہ واقعی بخش والے بردبار ہیں. اے اللہ فضل فرما، کرم بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جو حالات پریشانی آئی ہوئی یا اللہ دور فرما. اس ملک کو یا اللہ اندرونی ناراضگی نہ چاکی خانہ جنگی سے بچا. اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، برکت نصیب فرما، وبائی امراض دور فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب